رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آج کی یہ نورانی، وجدانی اور ایمانی تربیتی محفل میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے 22ویں پارے سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ تو حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ اتنی مشہور ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی با کو بھی نہیں جانتا، وہ اس آیت کے ظاہری معنی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتا پھرتا ہے۔ مگر ہمارے سنی بھائی کہ جان بوجھ کر خاموش رہتے ہیں، نہ ہی علم سیکھتے ہیں اور نہ ہی علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جان سکیں۔ مگر یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے عالم دین سے محبت کریں تو ان سے محبت کے سبب آپ کا دین، آپ کا ایمان پختہ اور عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایمان کا چور کبھی بھی آپ سے آپ کا ایمان چھین نہیں سکے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو قرآن کریم کے متعلق قرآن پاک کی کچھ ایسی آیتیں سمجھا دوں کہ جنہیں سمجھ کر آپ اپنے عقیدے کی سچائی کو جان سکیں اور اس کا دفاع کر سکیں، اور یہ کہ جس سے آپ کو خرا اور کھوٹا، اپنا اور پرایا، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ کی ظاہر کو دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت مبارکہ کے متعلق کھول کر ساری بات آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ حضرات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، قرآن نام ہے 30 پاروں کا، اور 30 پارے نام ہے رکوعوں کا، رکوع نام ہے آیات کا، اور آیات نام ہے الفاظ کا، اور الفاظ نام ہے حرفوں کا، اور حرف نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلنے والے پیارے پیارے الفاظ کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میرا محبوب تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی۔ تو حضرات گرامی سنیے اور سمجھے کہ قرآن کریم کی ساری آیت ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں کچھ واقعات ہیں، کچھ مسائل ہیں اور کچھ احکامات ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس آیت کا تعلق آیت کی کون سی قسم سے ہے، یعنی واقعات سے ہے یا مسائل سے ہے یا احکامات سے ہے، تب تک کسی بھی آیت مبارکہ پر عقیدہ بنانا درست نہیں۔ مگر ہر آیت کے بارے میں جاننا تب ممکن ہوگا جب آپ کسی عالم دین اور صحیح سنی عقیدہ سنی عالم کی خدمت میں حاضر ہو، کیونکہ بغیر جانے کہ آیت مبارکہ آیت کے کس قبیلے سے ہے، صرف اس کا ظاہری ترجمہ دیکھ کر اس پر عقیدہ بنا لینا تو بعض اوقات کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے جو حقیقت جانے بغیر صرف ترجمہ دیکھ کر عقیدہ بنا لیتے ہیں، ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں
جو صرف ظاہری کو دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں اس ارشاد باری تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب کافروں سے کہہ دے کہ اے کافروں میں نہیں پوچھتا جن کی تم پوجتے ہو، اور تم نہ پوجو جس کی میں پوجتا ہوں۔ تو حضرات گرامی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دے کہ اے کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو یعنی بتوں کی، میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، اور جس خدا کی پوجا میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہ کرو۔ تو بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں سچا دین دے کر بے راہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لگانے کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ محبوب اس سچے دین کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ جبکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یعنی بتوں کی، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور جس سچے رب تعالیٰ کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہ کرو۔ تو اب بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے، مگر ان آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب کافروں کے سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہے، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، ان کو تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بتائیے کہ اگر اس آیت مبارکہ کا ظاہری ترجمہ کو دیکھیں جس میں کہا گیا ہے کہ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اگر چھوڑ دیا تو نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ نبی کے بعثت کا مقصد تو یہی ہے نا کہ کافروں کو، بے راہ لوگوں کو، بے دین لوگوں کو دین کی طرف لائے، تاکہ سب لوگ ہدایت پا کر اپنے سچے رب تعالیٰ کی پوجیں، ان کی عبادت کریں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ خود ہی نبی کو فرما دے کہ کافروں کو چھوڑ دو، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، تو بتائیے کہ اس وقت نبی کی ضرورت کیا رہ جائے گی؟ تو حضرات گرامی آیت مبارکہ کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کرنے دو، بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو نہ سمجھائے نہ روکیے۔ تو پھر یہی مطلب ہوا کہ کسی کو دین کی تبلیغ ہی نہ کی جائے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان آیت کا ظاہری ترجمہ دیکھ کر انسان گمراہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بولیں، گمراہ ہو جائے گا، یہی سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بتوں کی عبادت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے معاذ اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ظاہری ترجمہ یا کسی حدیث کے ظاہری الفاظ دیکھ کر عقیدہ بنانا درست نہیں، بلکہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو جب تک علم نہ ہو کہ یہ واقعہ ہے، مسئلہ ہے یا حکم ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، جب تک یہ سب کچھ معلوم نہ ہو جائے تب تک عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ حقیقت کو سمجھے بغیر صرف آیت کا ظاہری ترجمہ دیکھ کر اس پر عقیدہ بنا لینا یہ جائز نہیں۔ عقیدہ تب بنے گا جب سب کچھ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ آیت کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ تو حضرات گرامی ایک بات ہے سمجھنے کی کہ کیا قرآن پاک کی ہر آیت ایک جیسی ہے؟ ایک جیسی نہیں۔ کیا ہر آیت پر ہم عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ آج میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے کہ جن پر عقیدہ بنتا ہے اور کون سی ایسی آیت ہے جن پر عقیدہ بنانا جائز نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ تو آئیے یہ بات بھی خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، حل المشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے،
تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ قرآن پاک کی کیا تمام آیت ایک ہی قسم کی ہے؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 3 پارے میں آل عمران میں 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، وہی ہے کہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی اصل ہے اور دوسری متشابہات میں سے ہے۔ تو حضرات گرامی، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہے جو محکمات یعنی صاف معنی رکھتی ہے، اور کچھ ایسی ہے جو متشابہات ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، جن کو سمجھنا کسی کی بس کی بات نہیں، اور جو آیت صاف معنی رکھتی ہے وہ محکم آیت ہے، یعنی ہن ام الکتاب، وہی قرآن پاک کی یعنی اصل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر عقیدہ بنانا ہو تو وہ اشتباہ والی آیت سے نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا پورا علم تم کو نہیں، تو جس بات کا پورا علم ہی نہیں تو اس پر عقیدہ بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے عقیدہ ان آیت پر بنے گا جو محکم اور صاف معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ تمام آیات ایک جیسی نہیں، اور نہ ہی تمام آیات پر عقیدہ بنانا جائز ہے۔ تو حضرات گرامی، ان دونوں آیت پر کچھ کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہے کہ جن کا ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا، کوئی ان آیت کا ترجمہ ہی نہیں کر سکا۔ مثلا آیت مقطعات جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قسم کی 29 آیت پورے قرآن پاک میں موجود ہے کہ جس کے الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طٰہٰ وغیرہ وغیرہ۔ کیا کوئی ایسا عالم، کوئی مفتی جو مجھے ان تمام الفاظ میں سے کسی ایک کا بھی ترجمہ بتا دے؟ مفتی، محدث، مفکر قرآن، علامہ، فہامہ بھی ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے کہتے ہیں واللہ رسول عالم، اللہ جانے یا اس کے بتانے سے اس کا رسول جانے۔ تو قرآن پاک کھولنا، اپنے گھر جا کر یا یہاں پر آپ اس کو کھولو اور اس کو دیکھو کہ الف لام میم کے نیچے اس کا کیا معنی لکھا ہوا ہے، یاسین اس کے نیچے کیا معنی لکھا ہوا ہے۔ تو الف لام میم کے نیچے والی جگہ پر، ترجمہ والی جگہ پر الف لام میم ہی لکھا ہوا پاؤ گے، کیونکہ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ جانے یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ باقی سب لوگ یہی کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانے۔ تو حضرات گرامی، آپ کہیں گے کہ کیا مطلب؟ ان آیت کا معنی نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی معنی نہیں؟ یہ تمام آیت معنی کے بغیر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، معنی تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ بلکہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جوش میں نہیں، ہوش میں کہتا ہوں کہ عرش قرآن پاک لانے والے سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جان گیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا میم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ میں جان گیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا عین،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جان گیا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا صاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ میں جان گیا. پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا قاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ میں جان گیا. جب حروف مقطعات عرض کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ میں جان گیا، لیکن جب اس کے آگے کی آیت پڑھنی شروع کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، تب نہیں فرمایا کہ میں جان گیا. تو حضرات گرامی، جبریل نے جب عرض کیا ہوگا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، تو حضور فرماتے رہے کہ میں جان گیا، میں سمجھ گیا. اور جب آگے آیت پڑھی تو خاموش رہے. تو جبریل بھی سوچتے تو ہوں گے کہ یہ رسول کتنی عظیم شان اور علم علیم کا مالک ہے. ارے میں جبریل تو عرش سے لے کر آ رہا ہوں، نہیں سمجھ سکا، مگر یہ مصطفیٰ فرش پر بیٹھے ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا. یعنی جبریل کو بھی سمجھا دیا کہ اے جبریل، جہاں سے تم سمجھتے ہو وہاں سے تو میں سمجھتا ہی ہوں، مگر جہاں سے تم بھی نہیں سمجھتے میں مصطفیٰ تو وہاں سے بھی سمجھتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کا کام نبی کو پڑھانا نہیں ہے بلکہ وحی کا لانا ہے. تو حضرات گرامی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو تمام آیات ہے یہ رب، اللہ اور نبی کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور ان آیت کی حقیقت کا علم اللہ کو ہے یا اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکا، اللہ کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی سب کچھ جانتے ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. تو حضرات گرامی، ایسی تمام آیات جو بھی اس طرح کی ہے ان کو آیت مقطعات یا حروف مقطعات کہتے ہیں. ذرا غور کیجئے، توجہ چاہوں گا کہ ساری کائنات کے انسان، جن اور فرشتے جن کے جس نبی کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے، ارے تم اس نبی کی ذات کا مقابلہ کیا کر سکو گے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہر کمال میں خدا کی خدائی بے مثل و بے مثال ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. تو حضرات اکرامی، معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہے کہ جن کا ترجمہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں. تو جب ترجمہ ہی معلوم نہیں تو عقیدہ کیسے بنے گا؟ ارے جب ترجمہ کرو گے تو عقیدہ بنے گا. جب ترجمہ ہی نہ سمجھ سکے تو سمجھو گے کیا؟ جب سمجھو گے نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا ترجمہ ہم کو معلوم نہیں، اور جب ترجمہ معلوم نہیں تو ایسی آیت پر عقیدہ بھی بنانا
بنایا نہیں جا سکتا، تو ایسی آیت کہ جن کی حقیقت کو رب جانے اور اس کے بتانے سے اس کا رسول جانے، ایسی آیت کو آیت مقطعات کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آیت مقطعات تو ہوئے قرآن پاک کی آیت کی پہلی قسم۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ باقی آیت کی کتنی اقسام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 3 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخار متشابہات، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری کہ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی اصل ہے اور دوسری متشابہات میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ باقی 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکم، وہی اس قرآن پاک کی اصل ہے، اور دوسری ہے متشابہات۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی 3 طرح کی آیتیں ہیں، پہلا آیت مقطعات، دوسرا آیت متشابہات، اور تیسرا آیت محکمات۔ تو مقطعات تو آپ سمجھ گئے؟ اب آیت متشابہات کو سمجھ لیں، آیت محکمات خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ آسان الفاظ میں ان آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسی آیت کہ جس سے کوئی محکم آیت ٹکرا جائے، یا جس آیت کے ترجمے میں کسی شان والے کی شان کم ہو رہی ہو، جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور جو اللہ کی مرضی ہو وہ ترجمے میں ظاہر نہ ہو، ایسی آیت مشابہات کہلاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ دوبارہ بتاؤں، ایسی آیت کہ جس سے کوئی محکم آیت ٹکرا جائے، یا جس آیت کے ترجمے میں کسی شان والے کی شان کم ہو رہی ہو، جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو وہ ترجمے میں ظاہر نہ ہو، ایسی آیت متشابہات کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اللہ کے نور کی مثال۔ تو حضرات گرامی، ترجمہ پھر سنیے اور غور کیجئے کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اور اللہ کے نور کی مثال۔ اے قرآن، اللہ کی مثال! عجیب بات نہیں کہ بے مثال کی مثال دی جا رہی ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے کہ نہیں؟ بے شک وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ارے وہ تو ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ اس کی مثال سوچنا بھی کفر ہے، کیونکہ وہ تو ہر کمال و جمال میں احد و صمد اور واحد و یکتا ہے، اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بے مثال ذات کی مثال دیتا ہوا فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، کہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ کے نور کی مثال۔ مگر ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اللہ کی مثل نہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو میرے رب کی مثل ہو۔ وہ ہر لحاظ سے ہر معاملہ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ شاعر کہتا ہے کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جمال تیرا، گلشن کے رنگ و بو نے تیرا پتہ بتایا، گنچے کی مسکراہٹ لائی پیغام تیرا۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں؟ قرآن فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی رب تعالیٰ کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ تو دیکھیے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال بیان ہو رہی ہے اور دوسری میں بے مثل بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا گئی۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک متشابہات کون سی ہے اور محکم آیت کون سی ہے۔
تو یقیناً جس میں اللہ تعالیٰ کی مثال دی جا رہی ہے وہ متشابہہ ہے، اور جو رب تعالیٰ کی بے مثل بتا رہی ہے وہی محکم آیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ آیت جو کسی آیت سے ٹکرا جائے اور اس میں کسی شان والے کی شان میں کمی ہو رہی ہو تو ایسی آیت متشابہات ہوگی۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی اس وضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے آپ کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کون سی آیت متشابہہ ہے اور کون سی محکم ہے، کیونکہ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال دی جا رہی ہے وہ متشابہہ آیت ہے، اور جس میں رب تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے وہ محکم آیت ہے، کیونکہ اس آیت کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ کے نور کی مثال میں جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ترجمہ میں ظاہر نہیں، تو ایسی آیت کو آیت متشابہات کہتے ہیں۔ تو اس آیت پر عقیدہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ اگر اس آیت کا ترجمہ دیکھ کر اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال ہے، تو بتائیے کہ ایسا انسان مسلمان رہ سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کی بات ہے، قرآن ہی کی بات ہے، مگر کیونکہ یہ آیت متشابہات سے ہے تو اس آیت مبارکہ پر ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، مگر ہمارے علم کے مطابق اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی بیان ہو رہی ہے، وہ بے مثالی والی آیت کے ساتھ یہ آیت ٹکرا رہی ہے، اس لیے کہ ایسی آیت پر عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ اس پر ایک اور آیت سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر۔ تو اب اس آیت کے ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، مگر مجھے بتائیے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مان لیا جائے تو بازو بھی ماننا پڑے گا، جب بازو مانا تو کاندھا بھی ماننا پڑے گا، اور جب کاندھا مانا تو سینہ اور گردن بھی ماننا پڑے گی، اور جب یہ سب کچھ مان لیا تو سر اور چہرہ مان لینے میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی ایک ہاتھ کیا مانا کہ رب کا پورے کا پورا بت تیار ہو گیا۔ اب اگر رب تعالیٰ کا جسم مان لیا جائے تو جسم والے کا تو کوئی نہ کوئی مکان بھی ہوتا ہے، جب مکان ہوگا تو زمان بھی مانا جائے گا، حالانکہ رب تعالیٰ مکان و زمان سے پاک ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھ لیجئے کہ جب آیت کا ظاہری معنی مراد لیا تو کیسا غضب ہو گیا کہ پورے کے پورا جسم والا اور مکان والا خدا تیار ہو گیا معاذ اللہ۔ تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے کہ جب ظاہر معنی مراد لیا تو کتنا بڑا غضب ہو گیا۔ یہیں سے سمجھ لے کہ ایسی آیت جو کسی محکم آیت سے ٹکرا رہی ہو اور جس کے ترجمے میں کسی شان والے کے شان کم ہو رہی ہو، تو ایسی آیت کو قرآن کریم کی زبان میں آیت متشابہات کہتے ہیں۔ تو ان آیت پر عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، تو قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ نہ تو آیت مقطعات پر عقیدہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی آیت متشابہات پر عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ کون سی آیت پر بنتا ہے؟ تو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے آیات محکمات ہن ام الکتاب، محکم آیت ہی اس کتاب کی اصل ہے۔ کتاب کی اصل کون سی آیت ہے؟ آیت محکمات، یعنی نہ تو آیت مقطعات پر عقیدہ بنے گا اور نہ ہی آیت متشابہات پر بنے گا۔ ہے قرآنی آیت مگر بقول خدا کہ وہ قرآن کی اصل نہیں، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جب ہم سمجھ نہیں سکتے تو عقیدہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو حضرات گرامی، عقیدہ کون سی آیت پر بنے گا؟ بولیں، محکم آیت پر۔ اب جب کہ آپ اچھی طرح یہ سمجھ چکے ہیں کہ کون سی آیت مقطعات ہیں اور کون سی متشابہات ہیں اور کون سی محکمات ہیں، تو آئیے اس آیت کے متعلق
سمجھیں جو میں نے شروع میں ترجمہ کیا تھا. آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب ان سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں کسی شان والے کی شان کم تو نہیں ہو رہی, یا یہ آیت کسی محکم آیت سے ٹکرا تو نہیں رہی. توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اعلان فرما دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. کن سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس مثلکم میں کم کے مخاطب کون ہے؟ اے محبوب کہہ دے. کن سے کہہ دے؟ صدیق اکبر سے, فاروق اعظم سے, عثمان غنی سے, مولا علی سے کہ اے صدیق میں تیری مثل بشر ہوں. اے فاروق سے, عثمان غنی سے, مولا علی سے, بلال حبشی سے کہ اے میرے صحابہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. کن سے کہہ دو؟ آئیے اس محقق سے پوچھتے ہیں کہ جس کے محقق ہونے میں کسی کو شک ہی نہیں, جس کو سب مانتے ہیں. میری مراد شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ مبارک مدارج النبوۃ شریف کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کم سے خطاب مسلمانوں سے نہیں بلکہ اس مثلکم میں کم کے مخاطب کافر اور مشرکین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صدیق اکبر سے نہیں کہنا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اے محبوب کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں کہنا جو آپ پر جان نثار کر رہے ہیں. ان سے نہیں کہنا جو تیرے دامن کرم سے وابستہ ہو جانے والے ہیں. ان سے نہیں کہ کالی کملی کے اندر چھپ جانے والے ہیں. ان سے نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, بلکہ اے محبوب ان سے کہو جو تمہارے قدموں کے نیچے کانٹے بچھا رہے ہیں. اے محبوب ان سے کہو جو تم پر پتھر برسا رہے ہیں. اے محبوب ان سے کہو جو تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. اے محبوب ان ظلم کرنے والوں سے کہہ دو کہ اے ظالموں میں تمہاری مثل بشر ہوں. تو حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب ابو جہل سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اے محبوب عتبہ اور شیبہ سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اے محبوب ابو لہب سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. غرضی کے تمام کافروں اور مشرکین سے کہہ دے کہ اے کافروں میں تمہاری مثل بشر ہوں. اب میں عام سے یہ پوچھتا ہوں, سوچ سمجھ کے جواب دینا, کہ کیا تم کسی کو یہ حق دیتے ہو کہ وہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا کہے؟ کیا کسی کو کہنے دو گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل جیسا بشر ہے؟ کیا تم یہ کہنے دو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب جیسا بشر ہے؟ کیا ہمارا رسول عتبہ اور شیبہ جیسا بشر ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. حالانکہ قرآن ہے, مگر معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ہر آیت کا ظاہر دیکھ کر عقیدہ نہیں بنایا جائے گا, بلکہ پہلے اسے جانا اور سمجھا جائے گا کہ کہیں اس میں کسی شان والے کی شان میں کمی تو نہیں ہو رہی. یعنی یہ آیت مقطعات یا متشابہات سے تو نہیں, سب کچھ جان کر پھر عقیدہ بنایا جائے گا, وگرنہ عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے. تو حضرات گرامی, ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول ہم جیسا بشر ہے, لہذا میں تمہارے رسول جیسا ہی بشر ہوں. حالانکہ دلیل تو بے حد وزنی ہے کوئی, اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیا یہ حق تمہارے رسول نے ہم کو دیا ہے, وہ یہ کہے کہ تمہارے رسول نے یہ ہم کو دیا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو کہا کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں؟ کافروں کو, مشرکوں کو. اب اگر کوئی کہے کہ میں تمہارے نبی کی مثل ہوں, یا کوئی بدبخت یہ کہے کہ نبی میری مثل بشر ہے, تو اس کو مت روکنا بلکہ ان کو کہنے دینا, کیونکہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کا یہ حق اللہ اور اس کے رسول نے خود دیا ہے. اب اگر کوئی ابو جہل اور ابو جہلی یا ابو لہب یا ابو لہبی یا عتبہ شیبہ کا رشتہ دار یا یزید پلید کا کوئی چاہنے والا اگر نبی کو اپنا جیسا بشر کہے تو غصہ مت ہو جانا, بلکہ سمجھ لینا کہ میرے رسول نے یہ حق خود ان کو دیا ہے.
کیونکہ نبی کو اپنا جیسا بشر کہنے سے ان کی رشتہ داری کا پتہ چل جائے گا کہ یہ صدیق اکبر کے عقیدے کا ہے یا ابو جہل کی نسل کا ہے۔ اسی لیے کہ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، آپ کے علاوہ تمام صحابہ اکرام نے بھی رسول کو نہ اپنی جیسا بشر سمجھا نہ اپنے جیسا بشر کہا، بلکہ نبی کو دیکھ کر صدیق اکبر نے تو یہی کہا تھا، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کیوں کہ اے کافروں میں تمہاری بشر ہوں، تمہاری جیسا بشر ہوں۔ ارے جس رسول کو قرآن نے رحمت کہا، جس رسول کو قرآن نے یاسین کہا، جس رسول کو قرآن نے طٰہٰ کہا، جس رسول کو قرآن نے سراج منیر کہا، جس رسول کو قرآن نے داعی اللہ کہا، اور جس کی رفعت اور بلندی کے گیت قرآن نے خود گائے، اسی سے کہلوایا گیا کہ اے محبوب تو کہہ دے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ توجہ چاہوں گا، اس کہلوانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کہلوانے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرات گرامی بشر کہلوانے کی وجہ بیان کرتا ہوں، توجہ سے سننا۔ بشر کہلوانے کی شرعی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا، خدا کہلوانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اے نمرود تو خدا نہیں بلکہ تو بالکل جدا ہے، کیونکہ تو مخلوق ہے اور رب تعالیٰ خالق ہے، تو بننے والا وہ بنانے والا، تو لینے والا وہ عطا کرنے والا۔ ارے رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ کسی کا محتاج نہیں، مگر اے نمرود نہ تو ہمیشہ رہے گا اور نہ ہی تیری یہ بادشاہی رہے گی، اسی لیے تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساری کی ساری دلیلیں سن کر بھی جب نمرود نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود میرا رب مارتا اور جلاتا ہے، یعنی زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، جن میں سے ایک کو پھانسی ہونے والی تھی اور دوسرا سزا پوری کر کے اپنے گھر جانے والا تھا۔ جو گھر جانے والا تھا اسے پھانسی دے دی اور جو پھانسی پر چڑھنے والا تھا اسے آزاد کر دیا۔ تو نمرود کہنے لگا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں کہ جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حقیقت سے ناآشنا ہے، لہذا اس نے فائنل بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بس میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو ابراہیم فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بتائیے نمرود نکال سکا؟ ارے وہ کیا نکالتا، بلکہ قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، نمرود کے ہوش اڑ گئے، مگر اسی صورت کہ جس کے متعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر تو سورج کو مغرب سے نکال دے تو ابراہیم تجھے خدا مان لے گا، نمرود تو نہیں نکال سکا۔ مگر جب مقام صبا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوئی تو اسے ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے مغرب سے نکالا۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو مغرب سے نکالا تو ابھی تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ قرآن پاک میں موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے
کہ اے نمرود اگر تو سورج کو مغرب سے نکالے تو ابراہیم تجھے خدا مان لے گا. یعنی اگر نمرود مغرب سے سورج نکال دیتا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ نمرود کو خدا مانتے معاذ اللہ. تو حضرات گرامی نمرود تو نہیں نکال سکا، لیکن اسی ڈوبے ہوئے سورج کو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے نکالا تو ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کی روشنی میں کوئی میرے محبوب کو خدا کہہ دیتا. اسی لیے میرے رب نے فرمایا اے محبوب تیرا کمال دیکھ کر، اے محبوب تیرا حسن و جمال دیکھ کر، اے محبوب تیرا جاہ و جلال دیکھ کر، اے محبوب تیرے معجزات و کمال دیکھ کر، اے محبوب تیرا سورج پلٹانا دیکھ کر، اے محبوب چاند کے ٹکڑے ہونا دیکھ کر، اے محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں یہ لوگ تجھے خدا کہہ دے. اس لیے کہ اے میرے محبوب اپنی بشریت کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دے کہ اے لوگوں میں اتنی شان عظیمی پا لینے کے باوجود بھی میں رب نہیں بلکہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر. تو حضرات گرامی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنی بشریت کا اعلان کر دے تاکہ دنیا شرک سے بچ جائے، دنیا تجھے خدا کہنے سے باز آ جائے. اس لیے کہ اے پیارے جب یہ لوگ تیرا اپنے آپ کو بشر کہنا دیکھیں گے تو تجھے خدا نہیں کہیں گے، اور جب تیرا سورج کو پلٹانا دیکھیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کرانا دیکھیں گے، درختوں کو چلانا دیکھیں گے، پتھروں سے کلمہ پڑھوانا دیکھو گے، پانی پر پتھروں کو تیرانا دیکھیں گے، آسمانوں پر جانا دیکھیں گے اور رب سے ملاقات کر کے واپس آنا دیکھیں گے، تجھے اپنے جیسا نہیں کہہ سکیں گے. اے محبوب جب یہ تیرا قول دیکھیں گے تو خدا نہیں کہیں گے، اور جب تیرا فعل دیکھیں گے تو اپنی جیسا نہیں کہیں گے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سکون اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے. تو حضرات گرامی تو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے میرے رب نے اپنے محبوب سے بشریت کا اعلان کروانے کے لیے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا بشر ہوں. تو حضرات گرامی اے محبوب جو سچا مومن ہوگا، تجھ سے محبت کرتا ہوگا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی بولتا ہوا تجھے بے مثل و بے مثال ہی کہے گا، مگر کافروں کو بشر کہنے کی اجازت عطا فرما دے تاکہ کہیں یہ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک دنیا کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے تجھے خدا نہ کہہ دے. اپنی بشریت کا اعلان کر دے تاکہ دنیا شرک سے بچ جائے. تو دنیا کو شرک سے بچانے کے لیے فرما دے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا بشر ہوں. تو حضرات گرامی تو یہ تھی وجہ بشر کہلوانے کا، یہ وجہ تھی صرف اس لیے کہ محبوب کو دنیا خدا نہ کہہ دے. تو حضرات گرامی اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مشابہ آیت کی نشانی کیا ہے. اگر کسی شان والے کی شان کم ہو رہی ہو یا آیت سے آیت ٹکراؤ ہو جائے، وہ آیت متشابیہ ہوتی ہے. تو پھر سنیے، ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے جو نبی کو کافروں جیسا بشر بتا رہی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور. ایک آیت میں رسول کو ابو جہل جیسا بشر کہا اور دوسری آیت میں نور. اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ محکم آیت کون سی ہے اور متشابہ کون سی ہے، کیونکہ جس آیت نے میرے رسول کو بشر کہا محدثین اکرام اس آیت کو متشابہہ کہتے ہیں، اور جس آیت نے میرے نبی کو نور کہا اس کو محکم کہتے ہیں. قرآن پاک میں محکم ہے تو متشابہ عقیدہ نہیں بنے گا بلکہ محکم آیت پر ہی عقیدہ بنے گا. تو حضرات گرامی یاد رکھنا، مسلمان تو اپنا عقیدہ ہمیشہ محکم آیت پر ہی بناتا ہے.
نہ کہ متشابہ پر۔ مگر جو لوگ، توجہ چاہوں گا، جو لوگ آیت متشابہ پر عقیدہ بنا کر نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میرے رب کا کیا حکم ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے، قرآن پاک سے پوچھ لو وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تیسرے پارے میں آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، متشابہ پر عقیدہ بناتے ہیں اور گمراہی ڈھونڈتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ مشابہ پر عقیدہ بنانے والے دلی طور پر بیمار اور گمراہ لوگ ہیں۔ تو حضرات گرامی، جس آیت میں نبی کو بشر کہا وہ متشابہات میں سے ہے، اور جس آیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا وہ آیت محکمات میں سے ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کفر ہے، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفر ہے، اور بے مثل و بے مثال کہنا محکم ایمان ہے۔ تو ایمان کیا ہے بھلا؟ آئیے سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نور کہنے والی آیت محکم اور بشر کہنے والی آیت متشابہ۔ اب جو خود بھی محکم ہوگا، توجہ چاہوں گا، جو خود بھی محکم ہوگا اس کا عقیدہ بھی محکم، اس کا دل بھی محکم، اس کا دماغ بھی محکم، اور اس کی اصل بھی محکم ہی ہوگی، اور ہمیشہ محکم آیت پر ہی عقیدہ بنائے گا۔ مگر جو خود بھی متشابہ ہوگا اس کا عقیدہ بھی متشابہ، بلکہ وہ پاؤں سے سر تک پورے کا پورا ہی متشابہ، وہی متشابہ آیت پر عقیدہ بنائے گا۔ محکم عقیدہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔ اللہ کہلوائے اور نبی کہے، مگر امتی کو حق نہیں کہ کہے کہ نبی ہماری مثل بشر ہے، بلکہ امتی کا حق یہ ہے کہ وہ کہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ لیکن بشروں میں اعلیٰ بشر، نوریوں میں اعلیٰ نور، تو میرے نبی کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے، نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے، یعنی آپ نوری بشر ہے۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی ہر آیت پر عقیدہ نہیں بنتا، بلکہ پہلے ہر آیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آیت متشابہات سے ہے یا محکمات سے ہے، یا پھر محکم آیت پر ہی عقیدہ بنایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو بشر کہنے والی آیت، کیونکہ آیت متشابہ ہے تو اس کو دیکھ کر عقیدہ بنانا گمراہوں کا کام ہے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا مکمل عقیدہ محکم آیت پر ہی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور کو بشریت کا لباس پہنا کر ہمارے پاس بھیج دیا۔ اسی لیے تو ہم محکم آیت کو یعنی اصل کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، مگر نورانیت میں بھی اعلیٰ نور اور بشریت میں بھی اعلیٰ بشر، یعنی نوری بشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس کی ہر آیت کے بارے میں جاننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا